بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، حکومت قانون سازی کے حوالے سے اپنی ساری وہ چیزیں بروئے کار لا رہی ہے جس کے نتیجے میں حکومت اپنے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو ہٹا سکے۔ نیب کے حوالے سے جو ترامیم لائی جا رہی ہیں اس پہ بھی حکومت اور اپوزیشن کا اختلاف ہے، لیکن حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس نے جو ترمیم کرنی ہے اس کے نتیجے میں حکومت کو فائدہ ہو سکے گا اور اپوزیشن کے خلاف اس کو استعمال بھی کیا جا سکے گا۔ اپوزیشن اس پہ ترمیم کو منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن حکومت کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نیب کے جو قوانین میں ترمیم کی جائے اس میں حکومت کا پلڑا بھاری رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کے انتخابات جو مارچ 2021 میں ہوں گے، بڑے اہم انتخابات ہوں گے، اس میں بھی اس وقت حکومت کی کوشش یہی ہے کہ ایسی آئینی ترامیم سامنے لائی جائیں جس کے نتیجے میں جو ان کے ووٹرز ہیں وہ اپنے ہی امیدوار کو ووٹ دیں اور کسی صورت بھی کوئی اور سینیٹر منتخب نہ ہو سکے۔ گویا جو ماضی میں تجربہ کیا گیا، جو ماضی میں جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا اس کے نتیجے میں پارٹی سے ہٹ کے بھی ووٹ ڈالے جا سکتے تھے، لیکن اس بار اس ترامیم کے نتیجے میں پابند کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ایم پی اے اپنی مرضی کے خلاف، اپنی پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ کاسٹ نہ کر سکے۔ آئین 3 موقعوں پہ جو ہے پارٹی پالیسی کو فالو کرنے کی اور پارٹی لائن کو فالو کرنے کی پابندی لگاتا ہے، ایک پرائم منسٹر کا انتخاب، ایک منی بل کا اور ایک آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ باقی صدر کے حوالے سے، قومی اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے اور اسی طریقے سے اراکین سینٹ کے انتخاب کے موقع پہ تمام اراکین کو اس بات کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ترامیم ہو جاتی ہیں جس کی منظوری کیبنٹ نے دی ہے تو اس کے بعد یہ ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ یہ ٹریس کیا جا سکے گا کہ ایک فرد نے جو ووٹ دیا، کیونکہ وہ بیلٹ پیپر کے اس کے اوپر اس کا نام بھی ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ پتہ چل سکے گا کہ ووٹ کس کو دیا گیا۔ اس لیے پارٹی لائن کو فالو کرنا لازمی قرار پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوہری شہریت پہ بڑے سوالات اٹھتے تھے کہ دوہری شہریت رکھنے والا الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا، الیکشن لڑ نہیں سکتا، اور الیکشن لڑنے سے پہلے اس کو اپنی وہ شہریت سرنڈر کرنی پڑے گی جو غیر ملکی شہریت اس کے پاس ہے، اور صرف پاکستانی نیشنلٹی رکھنے والا ہی الیکشن لڑ سکے گا۔ لیکن اس کے لیے بھی حکومت اب تیاری کر رہی ہے اور ترامیم تیار کی گئی ہیں جس کے نتیجے میں الیکشن لڑنے سے پہلے جو پابندی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور الیکشن جیتنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکے گا کہ وہ شہریت وہ چھوڑ دیں اور یہاں کی جو منتخب نمائندگی انہیں ملی ہے اس کو اختیار کر لیں۔ گویا جیسا کہ ماضی میں بھی ہمیشہ سے ہوتا آیا کہ ہر حکمران یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ترامیم کرے، اپنی مرضی کے قوانین بنائے اور اپنے لیے آسانی پیدا کرے، اگرچہ اس کے مثبت پہلو بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر پارٹی پالیسی کے مطابق چلنا ہوگا اراکین اسمبلی نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر پارٹی کی اپنی آمریت بھی مسلط ہو سکتی ہے۔ ایک رائے کا جو احترام ہے ہر شخص کی اپنی رائے کا، اس پہ بھی کئی سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ اس کا صورتحال ساری کا آج کے پروگرام میں جائزہ لیں گے، اور ساتھ ساتھ جو نیب کے حوالے سے کچھ کہا جا رہا ہے کہ نیب کے اختیارات میں بھی ترامیم کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن انصار عباسی صاحب نے آج ایک سٹوری فائل کی، اس میں کہا گیا کہ نیب کے چیئرمین نے از خود ہی اپنے اختیارات کے حوالے سے کچھ چیزیں ترامیم کر لی ہیں۔ کیا نیب کی اگر آئینی ترامیم ہوں گی تو اس سے پہلے ہی نیب اپنے اختیارات میں اگر تجاوز کرتا ہے تو اس پہ کتنے سوالات اٹھیں گے، یہ بھی آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے سینئر صحافی تجزیہ کار انصار عباسی صاحب۔ انصار عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے ممتاز قانون دان سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان عرفان قادر صاحب۔ عرفان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ قمر دلشاد صاحب سابق سیکرٹری جنرل الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر صاحب آپ کو بھی پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ انصار عباسی صاحب، اگر پروگرام کا آغاز میں آپ سے کروں، وفاقی کابینہ نے سینٹ الیکشن کے لیے سیکرٹ بیلٹ ختم کرنے کی منظوری دی ہے، کیا اسے سینٹ فتح کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی منصوبہ بندی کہا جا سکتا ہے، یا واقعی اس سے جو ووٹ کا احترام ہے، ووٹ کا تقدس ہے اور جو پارٹی لائن سے ہٹ کے ووٹ ڈالنے کی ایک روش ہے اس کو روکا جا سکے گا؟ دیکھیں، نیت کا تو نہیں پتا کہ ان کی کیا نیت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی والی جو آپ بات کر رہے ہیں شاید ان کی نیت ہو، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے پچھلے کئی سالوں سے دیکھا کہ جس طرح سے بے توقیری ہوتی ہے سینٹ الیکشنز میں، اور جس طرح سے الیکشنز کو پیسے کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ لوگ خریدتے ہیں ووٹس کو، تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلے بھی عمران خان نے، اگر آپ کو یاد ہو تو شاید انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیکرٹ بیلٹنگ اس کی نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں یہ شو آف ہینڈ کی طرف جانا چاہیے ان سینٹ الیکشنز کی طرف،
تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ایک انیشیٹو ہے، بیکاز دیکھیں اس سے ایک تو گندگی بہت پھیل گئی تھی، اور اب یہ ہوگا کہ چلیں آپ کو ڈسپلن فالو کرنا ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی کا، اور زیادہ سے زیادہ یہ چانس ہو سکتا ہے کہ پارٹی لیڈرشپ کو اگر کسی کو اس نے فیور کیا یا کسی نے اس کو برائب کیا، تو اوور آل جو اتنی زیادہ پوری پالیٹکس جو گندگی ہو گئی تھی، تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر امینڈمنٹ ہو جاتی ہے، آئی ایم ناٹ شیور کہ اپوزیشن اس میں کیا کرے گی، لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ سینٹ چیئرمین کے الیکشنز کے دوران بھی کیا ہوا، اور یہ سارا کچھ سب بیک گراؤنڈ اتنے سالوں میں جو ہوتا رہا ہے، تو یہ جو انیشیٹو ہے اگر یہ ہو جائے تو میری ذاتی رائے میں یہ سیاست کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن انصار بس اب شو آف ہینڈ کو بھی مسترد کر دیا گیا، ایک خفیہ بیلٹ تو برقرار رہا، لیکن بیلٹ کے حوالے سے سیکرٹ بیلٹ ٹرانسفریبل ہوا، اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو اگر فرد کا نام ہوگا، ووٹر کا نام ہوگا، اس کو ٹریس کرنا آسان ہو جائے گا، اس نے کس کو ووٹ دیا، پارٹی لائن کو فالو کیا یا نہیں کیا۔ اس سے تو صرف یہ مقصود نظر آتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل سکے گا کہ کس فرد نے آپ کی مرضی کے خلاف ووٹ دیا۔ دیکھیں یا اس میں تو پھر ظاہر ہے آپ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر کے جس طرح آپ فائنینس بل کی بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے یعنی اور یا جس طرح لیڈر آف دا ہاؤس کے لیے کہ آپ باؤنڈ کر دیتے ہیں اپنی پولیٹیکل ایک ڈسپلن قائم کر دیتے ہیں، یا تو اگر اس قسم کے ڈسپلن کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم نے ماضی میں دیکھا اس کی خرابیاں بہت زیادہ تھیں، اور ظاہر ہے کہ فرض کریں کوئی شخص اگر پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے آیا، کوئی پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے آیا ہے، یا کوئی فرض کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے آیا ہے، تو ان کو انشور اپنے اندر پولیٹیکل پارٹیز میں یہ کرنا چاہیے کہ آپ جب ٹکٹ کی الوکیشن کرتے ہیں سینٹ کے لیے تو وہ ایک کمیٹی ہو، یعنی بجائے اس کے کہ جو آپ کا لیڈر ہے کوئی ایک انڈیویجول فیصلہ کرے، تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنے اندر ریفارمز اگر لے آئیں تو پھر اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ لیکن انصار عباسی صاحب پھر وہ طریقہ کار اختیار نہ کر لیا جائے جس میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ جس پارٹی کے جتنے ووٹس ہیں اتنی ان کو جو ہے سیٹیں مخصوص مل جاتی ہیں، پھر سینٹ کے لیے بھی یہ طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے اگر پارٹی کے اتنے ووٹس ہیں اس کے مطابق سینٹ کی سیٹیں مل جائیں۔ دیکھیں ایسا ہی ویسے ہوتا ہے، دیکھیں ہم نے تو چونکہ انہیریٹ کیا ہے، ہم ویسٹ منسٹر کو فالو کرتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامن میں جو ہاؤس آف لارڈز میں جو لوگ آتے ہیں وہ نامینیٹڈ آتے ہیں، تو اس لحاظ سے ظاہر ہے یہاں پہ بھی نامینیٹڈ لوگ آتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر پولیٹیکل پارٹیز کی چوائس ہو، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے قمر دلشاد صاحب، اگر یہ اوپن بیلٹ ہوگا پھر طریقہ کار کیا ہوگا؟ شو آف ہینڈ کی بھی اجازت کابینہ نے جو منظوری دی ہے اس میں نہیں ہے، خفیہ بیلٹ بھی ہوگا، پھر یہ ممکن کیسے ہے کہ یہ اوپن بیلٹ کیسے ہوگا؟ دراصل بات سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو ہماری آج جو منسٹری کابینہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں بڑا ابہام ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، اس کے بارے میں وہ پالیسی بنا رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں جو پالیسی بننی چاہیے، اگر وہ صحیح ان کی نیت صاف ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو جیسے کہ ماضی میں ہوئی، کروڑوں روپے کا جو ہے ہمارے سینٹ کے الیکشن صوبہ خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں استعمال کیے گئے، آپ حیران ہوں گے کہ ایک ووٹ 80 کروڑ روپے میں بھی فروخت کیا گیا۔ یہ ساری چیزوں کو روکنے کے لیے سب سے بڑا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو آرٹیکل 226 میں ترمیم کریں اور اس کو اوپن کر دیں، یعنی یا تو آپ شو آف ہینڈ کا دکھا دیں یا باقاعدہ جس انداز سے کھڑے ہو کر ووٹ کاسٹ کر دیں یا ڈویژن کے ذریعے جو ہے ان کا ووٹ کاسٹ کروا دیں۔ لیکن اسی طرح جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بیلٹ پیپر پہ تو ووٹر کا نام ہوگا، ہم بعد میں تحقیق کر لیں گے، چیک کر لیں گے، یہ ناممکن بات ہے۔ یہ اس طرح سے یہ بات ہی نہیں ہوگی، ابہام پیدا ہو جائے گا اور یہ مقصد پورا نہیں ہو سکے گا۔ اس کا سب سے آسان طریقہ جیسے ہم نے بتایا کہ آپ اس کو کر دیں، سیکرٹ بیلٹ جو ہے اس کی بجائے آپ اس کو اوپن کر دیں، جیسے کہ آپ کا پرائم منسٹر کا انتخاب ہوتا ہے ڈویژن کے ذریعے، تو وہ اس میں تمام راز کھل جائیں گے، سب کے سامنے بات ہو جائے گی، ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی، ابہام پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن قمر دلشاد صاحب اگر یہ ابہام روکنا تھا تو پھر شو آف ہینڈ کی اس تجویز کو مسترد کیوں کیا کابینہ نے؟ اس میں نیت ٹھیک نہیں ہے ان کی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو طریقے سے ابہامی کر دیں، بیلٹ پیپر پہ نام لکھ دیں، بیلٹ پیپر پہ نام لکھ، وہ بھی تو رازداری کا معاملہ ہو جاتا ہے، پھر رازداری ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کا سب سے اہم بات یہ کہ آرٹیکل 226 میں ترمیم کرنی پڑے گی، اور جس کے لیے تو 2/3 میجارٹی چاہیے، اور 2/3 میجارٹی تو گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، اور اپوزیشن بھی ظاہر اپنے تحفظات دے گی جیسے کہ نیب کے کیس میں یا باقی معاملات میں آ رہے ہیں،
جو تجویز آئی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، اس میں بہت ابہام ہے، اس میں ابھی صحیح طریقے سے پکچر سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کا آسان طریقہ، جیسے کہ ہم نے جب میں فیڈرل سیکرٹری تھا تو الیکشن کمیشن نے اس وقت کے پرائم منسٹر یوسف زئی گیلانی کو جو تجویز دی تھی وہ یہ کہا تھا کہ آپ اس میں آرٹیکل 226 میں ترمیم کر کے آپ اس کو اوپن کر دیں، شو آف ہینڈ کر دیں، ڈویژن کے ذریعے کر دیں۔ تو وہ تجویز ہم نے اس ٹائم بھی دی تھی، اور الیکشن ٹریبونل کے ساتھ الیکشن کی جو بنی تھی اتھارٹی اس میں ہم نے پیش کیا، یعنی ہم نے انتخابی اصلاحات کمیٹی میں بھی الیکشن کمیشن نے اپنا پوائنٹ پیش کیا۔ اب یہ کہنا کہ یہ بیلٹ پیپر پر ووٹر کا نام آ جائے گا، اس کے ساتھ یہ جو ہے ہاؤس ٹریڈنگ رک جائے گی، ہاؤس ٹریڈنگ نہیں رکے گی، اس میں زیادہ سے زیادہ ایک پیچیدگی پیدا ہو جائے گی، ابہام پیدا ہو جائے گا، جیسے کہ انصار عباسی صاحب فرما رہے ہیں، اس میں صحیح طریقے سے اس کی قانون سازی نہیں ہو سکے گی، اس میں ایک بڑا ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ بڑے آسان طریقے سے اگر آپ نے صحیح معنوں میں ہارس ٹریڈنگ روکنی ہے، جس طرح پرائم منسٹر کا انتخاب ہوتا ہے، آپ اس پہ ڈویژن کے ذریعے آپ سینٹ کا کروا دیں الیکشن۔ لیکن جہاں تک سوال ہے کہ بھی نامزدگی جیسے کہ خواتین کی مخصوص نشستوں کے تحت ہوتا ہے، اس سے بھی ظاہر ہے ایک الیکٹڈ تو وہ نہیں ہوں گے، پھر سلیکٹڈ ہی ہوں گی۔ ہماری جو خواتین جو مخصوص نشستوں پائی ہیں وہ الیکٹڈ کے زمرے میں نہیں آتی، وہ سلیکٹڈ ہیں، مخصوص پارٹیوں نے ان کو سلیکٹ کر لیا ہے، الیکٹڈ کی تعریف میں وہ نہیں آتی۔ ان حالات کو دیکھتے ہو کہ سینٹ جیسے ادارے کو 3-4 تجاویز تھی۔ ایک تجویز یہ تھی کہ براہ راست انتخابات کروا دیں، جیسے کہ امریکہ میں ہے، انڈونیشیا میں ہے، ملیشیا میں ہے، اور اسی طرح تھائی لینڈ جیسے ایک پسماندہ ملک میں ہے کہ وہاں باقاعدہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ براہ راست ہوتا ہے جیسے قومی اسمبلی کا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کی طرف آ جائیں تاکہ صحیح معنوں میں نمائندے ہمارے سینٹ میں آ جائیں۔ لیکن اس طریقے سے ابہام پیدا کرنا، اس سے ملک کے اندر ایک نئی پیچیدگی، نیا پنڈورا باکس اور نیا جو ہے وہ کھلے گا۔ اور میں نے پڑھی ہے رپورٹ انصار عباسی صاحب کی، وہ درست کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے حالات پیدا ہونے سے ہمارے ملک میں مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اب ہمارے پینلس میں عرفان قادری صاحب بھی موجود ہیں، تو ان کی رائے بھی جو ہے وہ بھی اس طرح سے ہوگی جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ باقاعدہ ایک صحیح طریقے سے آپ جو ہے معاملہ طے کریں۔ اب جیسے چیئرمین سینٹ کا آپ دیکھیں سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہوا، جب شو آف ہینڈ ہوا تو انہوں نے 60 ممبروں نے عدم اعتماد کر دیا چیئرمین سینٹ پر، اور جب وہ سیکرٹ بیلٹ کا معاملہ ہوا تو 10 ووٹوں سے گورنمنٹ کامیاب ہو گئی اور اپوزیشن ہار گئی۔ تو یہ اسی طرح کے آئندہ انتخابات میں جو سینٹ کا ہو رہا ہے اس میں اس طرح کا عوام پیدا نہ کریں، اور صاف ستھرے دنیا میں جہاں ایک طریقہ کار ہے، مرویہ قانون ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات کروا دیں۔ ٹھیک ہے عرفان قادر صاحب، پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا، اور قانون سازی کرنے والے ہی اپنے اپنے مفادات کو سامنے رکھیں اور اپنی ضروریات کو سامنے رکھیں، پھر ایک بہتر قانون سازی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر خاص طور پر جب ہم قانون سازی کی بات کرتے ہیں، سٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہیں ہوتے۔ ایک حکومت فیصلہ کرتی ہے، ان کے چند وزراء بیٹھتے ہیں، ایک تجویز لے کے آتے ہیں، پرائم منسٹر سے منظوری کروا لیتے ہیں، کیبنٹ اس کے اوپر مہر لگا دیتی ہے، پھر اس کے لیے کوششیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں اور ایک پراپر شفاف طریقے سے قانون سازی کے لیے کوششیں کریں؟ میں بالکل آپ سے ایگری کر رہا ہوں، لیکن اس وقت ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ قانون سازی سے بڑی چیز ہے اور وہ آئین میں ترمیم ہے۔ اور واقعی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کو ایڈریس کریں تو جیسے قمر دلشاد صاحب نے کہا کہ پھر سینٹ کے الیکشن کو ڈائریکٹ کر دیں۔ اگر آپ ڈائریکٹ کر دیں گے تو ہارس ٹریڈنگ تو بیچ میں سے بالکل نکل جائے گی، منیمائز ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ کبھی اس کو کچھ الیکشنز جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہیں، کچھ شو آف ہینڈ سے ہیں، تو یہ لاجک نہیں چلے گا کہ جہاں دل کرے وہاں شو آف ہینڈز ہو جائیں گے۔ جہاں تو یہ جو تفریق ہے آئین میں وہ بھی ریزنیبل اور لاجیکل ہونی چاہیے، اور وہ تب ہی ریزنیبل اور لاجیکل لگے گی کہ یہاں تو پھر ڈائریکٹ الیکشنز ہو جائیں ان کے، اور یہ اس کو ہمیشہ کے لیے جو طریقہ کار ہے سیکرٹ بیلٹ کا، اس کو ختم کر کے ڈائریکٹ کر دیں تو وہ ایشو جو ہے ایڈریس ہو جائے گا۔ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو بھی وہ قانون بنائیں یا جو بھی آئین میں ترمیم کریں، وہ ترمیم جو ہے وہ ریزنیبل ہونی چاہیے اور وہ اپلائی کرنی چاہیے سب کو ایکولی۔ ایسی ترمیم نہ ہو جس سے لگے کہ یہ لاپ سائیڈڈ انہوں نے کوئی آئین میں ترمیم کر دی ہے یا کوئی لاپ سائیڈڈ قانون بنا دیا ہے۔ اگر لاپ سائیڈڈ قانون بنا دے تو وہ تو بڑا آسان ہے، کورٹس اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں، لیکن اگر ترمیم خدا نہ خواستہ لاپ سائیڈڈ ہو جائے تو عدالتیں بھی وہاں کچھ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے عرفان قادر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو کیبنٹ نے آج منظوری دی ہے کہ ٹھیک ہے اوپن بیلٹ تو ہوگا لیکن شو آف ہینڈ بھی نہیں ہوگا، اوپن بیلٹ سے پھر فائدہ کیا ہوگا؟ صرف آپ یہی ٹریس کر سکیں گے کہ ووٹ کس کو دیا گیا، ہارس ٹریڈنگ تو اپنی جگہ پہ موجود رہے گی۔
یہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا، اور خاص طور پہ جبکہ اس کے اندر تو بھی بہت بڑا اف ہے کہ آیا 2/3 میجورٹی یہ لوگ حاصل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، اور پھر اس طرح کی ترامیم اور اس طرح کی بحثیں سارا وقت کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ کیبنٹ کا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور جو تجویز دی گئی تھی شفقت محمود صاحب کی طرف سے اور اعظم سواتی صاحب کی طرف سے بائیو میٹرک کی، وہ کیا اب قابل عمل ہے؟ بائیو میٹرک یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی عرفان صاحب، میں نہیں سمجھتا فی الحال کہ وہ کوئی بڑا قابل عمل چیز ہے، کیونکہ اس میں بھی بہت ساری مینیپولیشنز جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر کنور دلشاد صاحب ایکسپلین کریں گے، کیونکہ میں نے اس چیز کو زیادہ باریک اسٹڈی نہیں کیا۔ کنور صاحب آپ اس پہ ذرا کمنٹ کر دیں، پھر مجھے مختصر کمرشل بریک لینی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ بائیو میٹرک کرنے کے لیے ہمیں نادرا کے ادارے پر جو ہے وہ انحصار کرنا پڑے گا، جیسے کہ نادرا نے 2018 کے انتخابات میں جو نے RMS کا تو طریقہ اختیار کیا تو بعد میں فلاپ ہو گیا، تو بعد میں نادرا یہ کہتا ہے کہ جناب جن کی عمر 75 سال کی ہو گئی ہے ان کے انگوٹھے کا نشان جو ہے پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ اب یہ 2013 کے انتخابات میں جب انکوائریاں ہوئی تو نادرا یہ رپورٹ پیش کی کہ جناب اس لیے اس کی ہم تشخیص نہیں کر سکتے، تفتیش نہیں کر سکتے، انٹروگیشن نہیں کر سکتے کہ جو ووٹر تھا اس کی عمر 75 سال کی تھی اور اس کے انگوٹھے کے نشان سب جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آئے۔ تو ایک نیا ایک پنڈورا بکس کھل گیا جس میں عمران خان نے بہت شدید کرٹیسائز کیا تھا جب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے۔ تو نادرا کو آپ کو الرٹ کرنا پڑے گا کہ اس وقت کے تحت کہ اگر آپ کا نشان کا انگوٹھا جو ہے بے شک 80 سال کی عمر ہو، 90 سال کی عمر ہو، اس پر نادرا یہ بعد میں یہ بہانے بازی نہیں کرے گا کہ جناب اس کی ہاتھوں کی لکیر پڑنے میں نہیں آ رہی، اس کو ایک اپ گریڈ کرنا پڑے گا نادرا کو۔ ویسے تجویز ٹھیک ہے کہ بائیو میٹرک کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے اگر ووٹ کاسٹ ہو جائے تو کسی نہ کسی حد تک یہ جو گڑبڑ، بے قاعدگی، بے ضابطگی دھاندلی ہوتی ہے اس میں کمی پیشی آ جائے گی اور لوگوں میں خوف و طاری ہو جائے گا کہ ہمارے بائیو میٹرک کے ذریعے بعد میں تفتیش میں انکوائری میں پکڑ دکڑ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے نادرا کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کرے۔ کنور صاحب ایک چھوٹی سی مجھے کمرشل بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اس بات کریں گے دوہری شہریت کے حامل افراد الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے، یہ بھی کیا بہتری ہو سکتی ہے اس سے کہ الیکشن لڑنے کے بعد انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ وہ اب کون سی شہریت رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیب کے رولز میں ترامیم اور نیب کے اختیارات کے حوالے سے بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک۔ ایک بار پھر خوش آمدید نثار عباسی صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ دوہری شہریت کے حامل افراد اب الیکشن لڑ سکیں گے، حکومت کی یہ کوشش اور خواہش ہے اور اس کی ترمیم بھی کی جا سکتی ہیں، اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے وہ شہریت چھوڑنی ہے اور پاکستان میں جس جگہ پہ وہ منتخب ہوئے ہیں وہاں رہنا ہے یا نہیں رہنا، کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ دوسرا ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ چیئرمین نیب کے اختیارات کی بات کی جا رہی تھی، سپریم کورٹ نے بھی اس پہ جو ہے وہ اس کو نوٹس لیا اس کا سب چیزوں کا، لیکن اس کے باوجود آج آپ نے رپورٹ بھی کیا کہ رولز میں ترمیم کی جا رہی ہے، چیئرمین نیب خود اپنے اختیارات کو مزید بڑھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ایک مدت ہے چیئرمین کی اور ڈپٹی چیئرمین کی اس کے حوالے سے بھی حکومت چاہتی ہے کہ ان کو ایکسٹینشن مل سکے، جب تک نیا چیئرمین ڈپٹی چیئرمین نہیں آتا اس وقت تک چیئرمین نیب خود کام کر سکتے ہیں۔ یہ کیا صورتحال کے ایکچولی اصل میں اس میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ڈیول نیشنلٹی کی جو بات آپ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ جس طرح کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ڈیول نیشنل کی کوئی ہے تو وہ ظاہر الیکشن نہیں لڑ سکتا اور وہ ممبر نہیں بن سکتا، تو وہ اب پہلے آپ نومینیشن پیپر کے وقت یہ کریں یا بعد میں کریں، لیکن اوتھ سے پہلے یہ بات ڈیسائیڈ ہو جانی چاہیے کہ، اور میرا خیال ہے کہ یہی چیز رہنی چاہیے جو کانسٹیٹیوشن میں اس وقت ہے کہ کوئی بھی شخص جو ڈیول نیشنل ہے اس کو وہ ممبر آف دا پارلیمنٹ نہیں بن سکتا۔ میری ذاتی رائے میں یہ چیز رہنی چاہیے۔ اور چھوٹی سی بات جو کنور دلشاد صاحب پہلے بات کر رہے تھے نا، دیکھیں جو مسئلہ ہے دوسرا جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے اس کے لیے کہ الیکشنز کیسے ہوں سینٹ کے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو اگر ہوتا ہے شو آف ہینڈ جس کو بولتے ہیں، بے شک اس کا کوئی بھی طریقہ ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ انہی طریقے سے کہتے ہیں، فرض کریں کہ بایو میٹرک ہو یا نام لکھ دیا جائے تو وہ تو سیکرٹ بیلٹنگ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، اور وہ کام آپ میرا خیال ہے وہ تو کر بھی نہیں سکتے آپ وداؤٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، لیکن اگر کرنا ہے تو بالکل اوپن کریں، یہ بیچ کے رستے نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا دوسری بات جو دیکھیں یہ نیب کے رولز کی بات، تو آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے 20 سال ہو گئے نیب کو اور آج تک نیب کے رولز نہیں بنے، اور آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے رولز بننے چاہیے تھے، رولز نہیں بنیں گے تو اسی لحاظ سے یعنی کہ جو ایس او پیز کی بنیاد کے اوپر آج تک نیب چلتا رہا،
تو یہ جو بیسیکلی پروپوز کیے ہیں یہ جو رولز ہیں یہ چیئرمین نیب نے خود پروپوز کیے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے آلدو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کر دیے ہیں چونکہ سپریم کورٹ نے مانگے تھے، لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان تھرو پرائم منسٹر اور جو بھی وہ طریقہ کار ہوتا ہے اپروو کرتے ہیں رولز کو۔ آپ دیکھیں جو رولز انہوں نے بنائے ہیں اس میں چونکہ اب رولز کو چیزوں کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ جو لا کی منشا کو پورا کیا جائے، لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ لا بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ 4 سال ٹینیور ہوگی چیئرمین کی اور 3 سال ہوگی پروسیکیوٹر جنرل جو ہوں گے نیب کے ان کی، لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ انہوں نے اس رول میں لکھ دیا ہے کہ یہ دونوں جو آفس ہولڈرز ہیں، مطلب ہے کہ جو چیئرمین اور پی جی اے، یہ اس وقت تک اپنے آفس میں رہیں گے جب تک کہ نیا چیئرمین اور نیا پی جی اے نہیں اپوائنٹ ہو جاتا۔ فرض کریں کہ ابھی کوئی بھی گورنمنٹ کسی چیئرمین سے بہت زیادہ خوش ہے تو وہ تو پھر نیا چیئرمین اپوائنٹ ہی نہیں کرے گی، اور وہ ٹینیور آپ 4 سال سے بیونڈ لا 4 سال کہہ رہا ہے، ٹرم فکس کر رہا ہے، تو آپ کیسے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ اسی لحاظ سے اور آپ دیکھیں کہ اریسٹ کی پاورز میسیولی مس یوز ہوتی ہیں، اور رولز میں چاہیے تھا کہ آپ ان کے کوئی پیرامیٹر سیٹ کر دیتے، لیکن انفارچونیٹلی اس میں جو انہوں نے رولز پروپوز کیے ہیں اس میں بلکہ اس میں انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ حوالہ دے دیا ہے اس سیکشن کا جو سیکشن نیب کے لا میں ہے، اس کا حوالہ دے کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ گائیڈ لائنز بنائیں گے چیئرمین نیب کے کس طرح سے اریسٹ ہوگا اور کیا کچھ ہوگا۔ مطلب ہے کہ یہ بھی جو آلریڈی اختیارات تھے جو کہ مس یوز ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو رولز بنا کے تو آپ پابند کر دیں، کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات کر لیں، انہوں نے اپنے سارا کچھ چیئرمین نیب کو کے ذمہ کر دیا، اور پھر اسی لحاظ سے سپریم کورٹ اپیلس کورٹ کی حد تک آپ دیکھیں کہ میسو جو انہوں نے سپریم کورٹ نے آبزرو کیا کہ جی یہاں پہ جو اپوائنٹمنٹس ہوئیں وہ بڑی کنٹروورشل تھیں، انلیگل اپوائنٹمنٹس بھی بہت ہوتی ہیں نیب میں، جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ساری ساری نیب خود کرے گا، ایون گریڈ 22 کی پروموشن بھی چیئرمین خود کرے گا، گریڈ 20 اور 21 کے لوگوں کو ڈائریکٹ انڈکٹ کر لیں گے باہر سے، کوئی ایکسٹرنل ایجنسی انوالو نہیں ہوگی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آلریڈی آپ کے اوپر جن چیزوں کے متعلق آپ کے اوپر بہت شک کیے جا رہے ہیں، تو یہ جو رولز بنائے گئے ہیں جو پرپوز کیے گئے ہیں، میری جو سمجھ ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو آلریڈی اختیارات استعمال کر رہے تھے اور جن کی بڑا مس یوز کر رہے تھے اختیارات کو نیب چیئرمین، اور بالکل ان کو مزید بڑھا دیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ رولز کے تحت تھوڑے سے پیرامیٹرز کو سیٹ کر دیتے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات کر دیتے، انہوں نے مزید چھٹی دے دی ان اختیارات کو۔ انصار بھائی صاحب، آپ کی سٹوری میرے سامنے ان ڈیٹیل ہے، اس میں ساری چیزیں آپ نے بڑی واضح طور پہ رپورٹ کی ہیں۔ اس لحاظ سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو حکومت اور اپوزیشن نیب قوانین میں ترامیم چاہتی ہیں، وہ ترامیم اگر ہو بھی جاتی ہیں تو یہ تو نیب کی جو اختیارات ہیں جس پہ بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، یہ تو اس سے بہت زیادہ تجاوز کر جائیں گے یہ سارے رولز۔ دیکھیں جب لا بن جائے گا، لا میں امینڈمنٹ آ جائے گی، تو یہ رولز آپ کو پتا ہے کہ یہ سب آرڈینیٹ ہیں ٹو لا، سو رولز لا سے اوپر نہیں ہو سکتے، سو وہ چیزیں بدل جائیں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ لا کس قسم کا امینڈ کرتی ہے گورنمنٹ یا اپوزیشن۔ دیکھیں اس وقت جو میری ذاتی رائے میں، عرفان قادر صاحب چونکہ ایکسپرٹ ہیں اس چیز میں، لیکن جس طرح سے نیب نے اپنی پاورز کو سکسیسفلی آپ دیکھیں مطلب ہے کہ اتنے عرصے سے مس یوز کیا، میری ذاتی رائے میں ان کے پاس یہ پاور جو اریسٹ کی پاورز ہے یہ ان سے واپس لینی چاہیے، اور یہ کورٹ تک فیصلہ ہونا چاہیے کورٹ کا کہ اگر کیس بنتا ہے تو وہ کسی کو اریسٹ کریں یا وہ فیصلہ کریں کہ ہاں آپ اس کو اریسٹ کر لیں یا نہ کریں، ورنہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اور ان رولز میں بھی کوئی کلیریفیکیشن نہیں کہ کسی کو کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سٹیج کے اوپر اریسٹ کرنا ہے، انکوائری کے اوپر اریسٹ کرنا ہے، انویسٹیگیشن کے اوپر اریسٹ کرنا ہے، یا کسی کو اریسٹ ہی نہیں کرنا۔ سو یہ بھی جو ایک بادشاہت والا ماحول ہے نا وہ ان رولز میں بھی چل رہا ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ جس طرح کی امینڈمنٹس جو 2-3 امینڈمنٹس گورنمنٹ خود لے کے آئی تھی بیوروکریسی کے لیے، بزنس مین کے لیے اور آفس ہولڈرز کے لیے، جس میں پولیٹیشین بھی آتے ہیں، اس سے تھوڑا سا میرا خیال ہے آگے اگر گورنمنٹ یہ مان لے جو اریسٹ والی پروویژن ہے اس کو اگر کنیکٹ کر دیا جائے کورٹ سے تو میرا خیال ہے کہ کافی بہتری ہو سکتی ہے۔ اور یہ انصار باسی صاحب اگر یہ ترامیم نہیں ہوتی اس وقت تک تو نیب اپنے ان اختیارات کو استعمال کرتا رہے گا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے؟ جی جی
دیکھیں ظاہر ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ نیب کا جو حالت ہے اور سپریم کورٹ نے خود ریپیٹڈلی جو سپریم کورٹ کی اپنی دیکھیں رولنگز میں انہوں نے جو کچھ نیب کے بارے میں کہا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس لحاظ سے انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ پاکستان کے اندر تو چھوڑیں، پوری دنیا میں ہمیں نیب بدنام کر رہا ہے، اور انہوں نے نیشنل انٹرسٹ کی بات کی کہ اس کو بھی ہرٹ کر رہا ہے سب کچھ. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر قانون آپ ترمیم نہیں کرتے تو کم از کم حکومت کو رولز اس قسم کے بنانے چاہیے کہ کم از کم کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو، کوئی تھوڑا سا ان کے پیرامیٹرز کو، ڈوز اینڈ ڈونٹس کو کلیریفائی کر دیں، تاکہ یہ جو ہے نا کہ آپ اپنے ومز اور وشز کی بنیاد کے اوپر جو مرضی کر لیں، تو کسی کو کب پکڑنا ہے، کسی کو پکڑنا ہی نہیں ہے، کسی کو ایون کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سٹیج کے اوپر اٹھا لینا ہے، کچھ ہو یا نہ ہو، یہ بادشاہت والا ماحول نہیں ہونا چاہیے. عرفان قادر صاحب، جیسے انصار بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بادشاہت والا ماحول ہے، نہ حکومت متفق دکھائی دیتی ہے، نہ اپوزیشن اس پہ اتفاق کرتی دکھائی دیتی ہے، بنیادی اختلاف کیا ہے؟ اور دوسرا، اگر یہ رولز کے تحت اتنے اختیارات بڑھتے چلے جاتے ہیں پھر تو نیب کے اوپر اعتراضات اور بھی آتے رہیں گے، نیب پہ جو شک کیا جاتا ہے اس پہ مزید لوگوں کو تقویت ملے گی. یہ جو انصار عباسی صاحب نے بھی بادشاہت والی بات کی ہے، یہ بچپن سے یہ چیز جو ہے میری ذہن میں میرے اندر ڈالی گئی کہ یہ جو سرکاری افسر ہوتے ہیں، وزیر اعظم سے لے کے اور صدر پاکستان سے لے کے، صدر پاکستان صرف اس سے ٹیکنیکلی مبرہ ہے، لیکن تمام لوگ جو ہے یہ پبلک سرونٹس ہیں پاکستان جیسے ملک میں، اور خاص طور پہ مملکت خدا داد پاکستان میں یہ بادشاہت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو پبلک سرونٹس ہیں سب. تو لہٰذا یہ اختیارات جو ہیں اس طرح سے بے دریغ استعمال کرنا، یہ نہ تو کوئی قانون اجازت دے سکتا ہے، نہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے، اور دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی سسٹم بھی نہیں دیتا. اور رولز بنائے ہی اسی لیے جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی بے دریغ ثوابدید استعمال کر رہا ہے یا وہ بے لگام ثوابدید استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ نہ کر سکے. اور رول اسی لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ کچھ قانون اور قاعدہ ہو جس کے اندر کے وہ اہلکار جو کہ کسی محکمے میں یا کسی آرگنائزیشن میں، جس طرح کے نیب ہے، جب وہ اپنے فرائض انجام دیتے ہیں تو وہ جائز طریقے سے ریزنیبلی ادا کر سکیں. اور باقی رہی بات یہ ترامیم کی، آپ نے بڑی اچھی بات، پھر میں کہوں گا انصار عباسی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کہ آپ اگر چیئرمین نیب کو کنٹینیو کرائیں گے کہ اگر اتفاق نہ ہو اپوزیشن میں اور حکومت میں، تو پھر تو آپ نے دونوں کو ویٹو پاور دے دی. پھر تو چیئرمین نیب جس کے ساتھ مل جائے گا، اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ مل گیا تو وہ ساری عمر چیئرمین نیب رہے گا، اور اگر وہ حکومت کے ساتھ مل گیا تو ساری عمر چیئرمین نیب رہے گا، کیونکہ دونوں کا کنسنسس ہی کبھی اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ہوگا. اور پروسیکیوٹر جنرل جو ہے، اگر وہ حکومت نہیں اپوائنٹ کرتی تو شورلی اس پہ خیر وہ کنسنسس سے نہیں ہوتا، اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن چیئرمین نیب سے اگر وہ آپ کہہ دیں کہ جی جب تک نیا نہیں آئے گا تو دونوں میں سے ایک کو تو وہ سوٹ کرے گا، تو وہ تو پھر اگلے 100 سال چیئرمین نیب تو جاتا ہوا نظر نہیں آتا. تو وہ تو بڑی ہی، یعنی وہ جو انہوں نے رول میں چیز ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ ایکٹ میں بھی نہیں ہے، وہ تو سرین خلاف قانون ہے، غلط ہے. اور میں حیران ہوں کہ ایسی امینڈمنٹ جو ہے وہ بھیجی کس طرح. اور پھر چیف جسٹس کا کیا کام ہے کہ وہ یہ امینڈمنٹس کو دیکھ رہے ہیں؟ نیب کے قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ امینڈمنٹس جو ہے یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب رولز بنائیں گے یا چیف جسٹس صاحب سپروائز کریں گے رول میکنگ کو؟ تو ججز جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ اپنے حدود و قیود میں رہیں اور اس طرح سے ان معاملات میں مت آئیں. انہوں نے تو قانون کی پاسداری کے لیے حلف اٹھایا ہے، انہوں نے کہا ویل پروٹیکٹ اینڈ پریزرو دا لا، اوتھ اٹھایا. تو یہ تو لا کی وائلیشن ہے سرین کہ رول میکنگ جو ہے وہ منصب ہی نہیں ہے عدلیہ کا، تو عدلیہ اس طرح کے میٹرز ٹیک اپ کر لے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی وکلاء کو اور نیب کے وکلاء کو چیف جسٹس آف پاکستان کو یا سینئر ججز کو بتانا چاہیے کہ جناب آپ کو کوئی ایسا اختیار نہیں ہے. لیکن نیب قوانین کے حوالے سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی وہ ترمیم نہ کر سکی، مسلم لیگ نواز چاہتی تھی ترمیم نہ کر سکی، موجودہ حکومت ترمیم کر سکے گی؟ رکاوٹیں کیا رہی ہیں؟ رکاوٹ یہی رہی ہے جو ابھی ہم چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں سن رہے ہیں کہ وہ جو نیب کسی کو سوٹ کرتا تھا وہ چاہتے تھے وہ نیب اسی طرح چلے اور وہ کنسنسس ہونے نہیں دیتے تھے. اور آپس کی جو لڑائی جھگڑا ہے اس کی وجہ سے جو اچھی ترامیم ہے جو ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہو سکی، کیونکہ بہت ساری جو پارٹیز تھی فرام ٹائم ٹو ٹائم ان کو اس وقت کا اسٹیٹس کو سوٹ کرتا تھا اور ان کو سیاسی ایڈوانٹیج مل گیا تھا. اور نیب ایک ایسا ادارہ بن گیا تھا جس کو کہ انڈائریکٹلی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. اور سپریم کورٹ نے اب فیصلے میں یہ لفظ
لکھ دیے ہیں کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں استعمال ہوا ہے. تو لہٰذا یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اس میں نہ صرف کہ نیب کا ہاتھ ہے, نہ صرف کہ عدالتوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے, بلکہ سیاستدانوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے. اور سیاستدان جب پولیٹیکل انجینئرنگ میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو وہ اس وقت ڈالتے ہیں جب وہ آپس میں نا اتفاقی کر لیتے ہیں, جب وہ اتفاق پیدا نہیں کرتے. لیکن عرفان قادری صاحب, سپریم کورٹ نے خواجہ برادران کیس میں یہ لکھ دیا کہ نیب جو ہے وکٹمائز کرتا ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے. اس لکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس پہ عمل اگر نہیں ہوتا اور نیب اسی طریقے سے اپنا کام کرتا رہتا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کا بہت فائدہ ہے. اس میں بہت سارے ایسے نقطے انہوں نے فیصلہ کیا ہے جو کہ قانونی نقطے ہیں, اور وہ قانونی نقطوں پہ جو انہوں نے فیصلہ دیا انہوں نے ایکچوئل فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے دیا ہے, جبکہ انہوں نے ان فیکٹس کو دیکھتے ہوئے نیب کی ڈیسیژن میکنگ کو پرکھا ہے. تو سپریم کورٹ کے اس طرح کے فیصلے جو کوسچنز آف لا ڈیسائیڈ کریں, جس سے کہ ایک ادارہ جو ہے زیادہ ریزنیبل طریقے سے اپنے فرائض انجام دے, یہ ریشو ڈیسیڈن ڈائی کہلاتا ہے, یہ آربیٹر ڈکٹا نہیں کہلاتا. اور آرٹیکل 190 کا اطلاق ہوتا ہے اس پہ, اور آرٹیکل 91 یہ کہتا ہے, 190 کہتا ہے کہ پاکستان کی تمام عدالتی اور ریاستی یعنی ایگزیکٹو اتھارٹیز جو ہیں, انتظامی اتھارٹیز جو ہیں, وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق عمل درآمد کریں گی ایز فار ایز پاسبل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ بھی ہے, اور یہ سب پہ پابندی بھی ہے, ان کی انتظامیہ پہ بھی اور عدالتوں پہ بھی, کہ وہ اس کو فالو کریں. میں واپس آؤں گا آپ سے عرفان قادری صاحب یہ جاننے کے لیے. جی چھوٹی سی بات اس میں کرنا چاہوں گا. جی دیکھیں, جو عرفان قادری صاحب نے بات کی, میں تھوڑا سا میرا اس میں یہ ایک ویو پوائنٹ ہے کہ دیکھیں فیصلہ وہ اتنا زبردست ہے جو کچھ اس میں لکھا گیا, اور یہی بات کہ جس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا, کس طرح ہراس اور ہاؤنڈ کرتا رہا, یہ لوگوں کو کرتا رہا, اور ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے ہی نہیں سب کچھ. دیکھیں وہ فیصلہ میں بڑے احترام کے ساتھ, دیکھیں جس طرح میں ایک اپنا انالیسس دوں, آپ اپنا ایک انالیسس دیں, اپنا ویو دیں, وہ تو آ گیا. لیکن اگر وہ ڈائریکشن ہوتی تو پھر یہ پابند ہوتی کہ نیب بھی کیوں ڈائریکشنز کے اوپر عمل کرتی, یا وہ ڈائریکشن اگر گورنمنٹ کے لیے ہوتی کہ جی آپ کم از کم اس میں امپروومنٹ لے کے آئیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایک نہیں بہت سے فیصلے ہم نے ایون ریسنٹ یہ 2-3 سالوں میں نے بڑے زبردست فیصلے دیکھے نیب کے, یہ جو ابیوز آف پاور ہے اس کے اگینسٹ ہماری سپیریئر جوڈیشری کے. لیکن ہر فیصلے میں جو چیز مسنگ ہے وہ یہی ہے کہ کلیئر کٹ ڈائریکشن نہیں ہے کہ آپ اگر یہ مس یوز ہو رہا ہے تو اس مس یوز کو ختم کیا جائے. وہ میرا خیال ہے اگر وہ ہو جاتا تو پھر ہمیں کم از کم پارلیمنٹ میں بھی مجبور ہوتی, گورنمنٹ مجبور ہوتی, اور نیب کے ہاتھ بن چکے ہوتے. نیب دیکھیں اس کے باوجود, اس فیصلے کے باوجود وہی کچھ کر رہا ہے جو پہلے کرتا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بس میں اس پہ لیتا ہوں عرفان قادری صاحب, میں بریک کے بعد جب آپ سے آؤں گا آپ کے پاس تو اسی موضوع پہ بات کریں گے. میں قمر دلشاد صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, قمر صاحب یہ دوہری شہریت والے الیکشن اب لڑ سکیں گے, حکومت یہ چاہ رہی ہے, تو پھر یہ پہلے تو آلریڈی موجود ہے کہ دوہری شہریت والا لڑ سکتا ہے, لیکن چھوڑنی پڑے گی پہلے نیشنلٹی, اب بعد میں چھوڑنی پڑے گی. اب جو وفاقی کابینہ نے جو ڈیول نیشنلٹی کے بارے میں یا دوہری نیشنلٹی کے بارے میں جو اپنا ایک فیصلہ دیا ہے, وہ قومی مفاد میں نہیں ہے, وہ اسٹیٹ کے مفاد میں نہیں ہے. پاکستان ایک انتہائی حساس خطے میں یہ مارج وجود میں آیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس طرح سے جب وہ اجازت دیں گے کہ کوئی بھی جو ہے وہ پاکستان میں الیکشن لڑنے کے بعد وہ مستعفی ہو جائے گا, اپنی نیشنلٹی چھوڑ دے گا, تو غیر ملکی طاقتیں جو ہیں وہ اپنے آدمیوں کو انڈکٹ کروائیں گے نا ہمارے انتخابات کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں کتنا اہم کیس جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس فارن فنڈنگ کا آ رہا ہے. 6 سال ہو گئے ہیں, اس کا ابھی تک فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کسی وجہ سے ابھی تک اس کو نہیں کر سکا. اب یہ جیسا غیر ملکی شہری لوگ رکھنے والے آئیں گے, انتخاب جیتنے کے بعد, کامیابی کے بعد وہ اپنی نیشنلٹی سے دستبردار ہوں گے, تو کوئی بھی ملک کا جو ہمارے دشمن ملک ہیں, کوئی بھی کسی کو بھی اپنے فارن فنڈنگ کے ذریعے اس کو پاکستان کی سیاست میں انڈکٹ کرا کے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھیج دیں گے. تو موجودہ حالات میں پاکستان جس خطے میں موجود ہے اس میں اس طرح کی قانون سازی کرنا اور غیر ملکی شہری کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھیجنا, یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے, اسٹیٹ کے خلاف ہے, فیڈریشن کے خلاف ہے, ریاست کے خلاف ہے. انڈیا نے باقاعدہ واضح طور پر اپنے آرٹیکل اپنے 1951 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھ دیا تھا کہ کوئی بھی دوہری شہریت کا حامل جو ہے وہ انڈیا کی کسی سیاست میں وہ دخل اندازی نہیں کر سکتا, وہ ڈیول نیشنلٹی کے تحت ووٹر بھی نہیں بن سکتا, ووٹ کاسٹ کا تو دور کی بات ہے. یہاں تک کہ انہوں نے گرین کارڈ کو بھی
اپنے مفاد کہا کہ یہ بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے، تو گرین کارڈ ہولڈر بھی ان کے ملک میں انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتا۔ تو پاکستان میں یہ شروع سے کبھی گرین کارڈ ہولڈر، کبھی ہمارے جو دوہری شرط کے حامل ایڈوائزر اسپیشل اسسٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں ہماری عدالتیں بھی جو ہے وہ ابہام شدہ فیصلے دے رہی ہے، کبھی کہتی ہے اختیارات نہیں ہے، کبھی کہتی ہے کہ ان کو ایگزیکٹو پاور نہیں ہے، لیکن صحیح فیصلہ جیسے عرفان قادر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، انصار عباسی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہماری فیصلوں میں ابہام پایا جاتا ہے۔ اگر مگر کی جو پالیسی ہے نا، اس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، کانسٹیٹیوشن کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، ریاست کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، تو یہ حکومت کا جو یہ فیصلہ ہے کہ غیر جو دوہری شرط کا حامل جو ہے وہ انتخاب میں حصہ لے سکتا ہے، وہ میری نقطہ نظر کے مطابق یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستان ایک انتہائی حساس خطے پر ہے، یا کوئی دشمن ملک انڈیا خاص طور پر جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں انڈیکٹ کروا سکیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، جیسے کہ ہمارے اب موجودہ صورتحال میں ہمارے ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں، غیر ملکی شاید لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے فیصلہ بھی ثاقب نثار نے بڑا ابہام شدہ دیا، جس سے ہمارے بعض جو ہے ہمارے معاون خصوصی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ جو ہمارا موجودہ سسٹم ہے وہ بہترین ہے۔ یہ عصری کانسٹیٹیوشن 73 کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 63(1) میں لکھا گیا کہ دوہری شرط کا حمل جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتا، وہ کابینہ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اس کی بنا پر ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے اپنا پنڈورا باکس نہ کھولے، اور اس موجودہ حالات میں یہ ہمارے ملک کی مفاد میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے قمر دلشاد صاحب، مجھے ایک اور کمرشل بریک لینی ہے۔ کمرشل بریک سے جب واپس آئیں گے تو انصار عباسی صاحب نے جو بڑا ویلڈ سوال اٹھایا کہ فیصلے تو بہت آئے اس عرصے میں، ان فیصلوں کا نتیجہ بالآخر کیا نکلا؟ نیب بھی اپنا کام کرتا رہے، نیب بھی اسی طریقے سے لوگوں کے خلاف مقدمات اگر بناتا رہے، تو پھر سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ انصار عباسی صاحب، جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ یہ ساری سیاسی حکومتیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، یہ ساری کہتی رہی ہیں کہ نیب قوانین جو ہے کالا قانون ہے، اس میں ترمیم ہونی چاہیے، لیکن ترمیم کر نہ سکی۔ اب پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے، لیکن ترمیم ہوتی کی نظر نہیں آتی، کہ اتفاق نظر نہیں آتا ہے۔ پھر ساتھ جو آپ نے بات کی کہ فیصلے تو ہوئے، لیکن نیب اسی طریقے سے اپنا کام کرتا رہا، لیکن اگر اب مزید جو کیسز نیب فائل کرتی ہے تو اس پہ ان فیصلوں کی اہمیت نہیں ہوگی جو فیصلے دیے کہ خاص طور پہ خواجہ برادران والا کیس؟ دیکھیں، جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی، اور یہ عرفان قادر صاحب نے بھی بات کی کہ جس وقت پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو نیب اس طرح سے چل رہا تھا جس طرح نیب ان کو سوٹ کرتا تھا، اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ظاہر ہے دور اندیش ہونا چاہیے ہمارے پولیٹیشنز کو، دیکھیں کہ جی یہ کس قسم کا قانون ہے اور ماضی میں کتنا مس یوز ہوتا رہا، تو ان کو اس وقت بھی احساس ہونا چاہیے تھا۔ انفارچونیٹلی جو کوشش ہوئی وہ ہاف ہارٹیڈ کوشش تھی کہ کس طریقے سے جو کنسنسس ایوالو کرنا چاہیے تھا اس کے لیے کوشش ہوئی نہیں، بلکہ کوشش یہ کی گئی کہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کیسز کو ختم کرایا جائے۔ انفارچونیٹلی ایسا نہیں کہ نیب کے ماضی میں جو بھی کیسز تھے وہ سارے کے سارے خراب تھے، بڑے اسٹرانگ کیسز، بڑا کنکریٹ ایویڈنس بھی کیسز میں تھا، لیکن سب مل ملا کے وہی جو فرینڈلی پروسیکیوشن کے ذریعے کیسز وہ ختم کروا دیا گیا۔ اب انفارچونیٹلی جو اس وقت جو حالت ہے پی ٹی آئی کی، وہ یہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیب جو ہے، اس نیب کے ذریعے آرم ٹوسٹنگ کی جائے، اور اپوزیشن جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیب ان کے اگینسٹ میسیولی اس کو استعمال کیا جائے، اور انڈیکیشن بھی نظر آتے ہیں کہ دیکھیں نیب جو کام کر رہی ہوتی ہے وہ پہلے گورنمنٹ کے پاس وہ انفارمیشن ہوتی ہے، ان کے منسٹرز پہلے۔ سو یہ جو نیب کو استعمال کرنے والا جو کھیل ہے نا، تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ پولیٹیشین کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک وقت میں کسی حد تک تو نیب کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جب نیب استعمال ہوتی ہے تو ان سب کے اگینسٹ ہوتی ہے۔ تو میں پی ٹی آئی والوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جو غلطی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوئی، جو پی ایم ایل این سے ہوئی، وہی غلطی اگر پی ٹی آئی کرتی ہے تو یہ وہ سانپ ہے نیب جس نے ان کو بھی ڈسا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جھوٹے سچے کیس ان کو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اسٹرانگ کیس، انہوں نے جب کسی کو اشارے کے اوپر کیسز بنانے ہوتے ہیں، اور جب پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہوتی ہے یا ادھر ادھر لوگوں کو کرنا ہوتا ہے، تو پھر جھوٹے سچے ان کو کنکریٹ ایویڈنس کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، بس انونیمس درخواست کے اوپر بھی اور ویسے بھی وہ کسی کے خلاف کیس کر کے تو لوگوں کو اریسٹ کر لیتے ہیں۔ تو اگر ہسٹری سے نہیں سیکھا پاکستان پیپلز پارٹی نے، پی ایم ایل این نے،
اور ان کو بھگتنا پڑا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہی حالت پی ٹی آئی کی ہوگی، اور آئی وش کہ یہ وہ نہ ہو ان کے ساتھ. اور یہ ابھی اس ملک کی بہتری کے لیے کہ جی اس کو ایسا بھی ڈریکونین لا بھی نہ ہو، اور اس ادارے کو ایسا بنا دیں کہ ایک چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ یہ کنکریٹ طریقے سے اور اچھے طریقے سے آگے کرپشن کے اگینسٹ پروسیڈ کرے. لیکن باسط صاحب کیا لگتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب وزیر پنجاب کی طلبی سے عمران خان صاحب کو تھوڑا سا وہ کوئی ان کو احساس ہوا ہے کہ اب ترامیم ہو جانی چاہیے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ ہوا ہے کہ نہیں، لیکن یہ ہوگا. میں آپ کو ایسا بھی نہیں، اب مجھے بتائیں نا کہ آل آف اے سڈن ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کافی ساری انکوائریز کھل رہی ہیں ان کے اگینسٹ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ہیلی کاپٹر والا کیس ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا بڑا کیس تھا، لیکن جب ضرورت ہوگی وہ کیس بھی کھل جائے گا پرائم منسٹر کے اگینسٹ. جب ضرورت ہوگی، کچھ اور آرم ٹویسٹنگ کی ضرورت ہوگی، پولیٹیکل انجینئرنگ کی ضرورت ہوگی، تو ان کے سارے وزیروں مشیروں کے اگینسٹ کیسز کھل جائیں گے اور پھر نیب ان کے پیچھے چل پڑے گی. تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ دور اندیشی کا دیکھنا چاہیے کہ اس کا فائدہ کیا اور اس کا نقصان کیا. اور میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جب پرائم منسٹر خود کہتے ہیں کہ اس نیب کی وجہ سے بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، اس نیب کی وجہ سے بزنس مین ہراس ہو رہے ہیں، وہ کام نہیں کر رہے، اس نیب کی وجہ سے ہمارے یہاں پولیٹیکل بکرنگ بہت زیادہ ہے، ہمارے یہاں گورنمنٹ اپوزیشن کی لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کے باوجود اگر وہ فرض کریں نیب کو اسی طرح چلنے دیتے ہیں تو دس از ویری انفارچونیٹ. عرفان قادر صاحب، آپ نے کہا کہ اس فیصلے کا بڑا اثر پڑے گا، مقدمات پر اثر پڑے گا یا نیب کے طریقہ کار پر اثر پڑے گا؟ نیب تو اسی طریقے سے اپنے ریفرنس بناتی جا رہی ہے، اسی طریقے سے لوگوں کی انکوائریاں اوپن کرتی چلی جا رہی ہے. دیکھیں جب عدالتیں جو ہیں بہت سارے قوانین کو دیکھتے ہوئے پرکھتے ہوئے جو ایکشنز ہیں کسی ادارے کے ان کو جب غیر قانونی قرار دیتی ہیں تو اس سے وہ جو کوتاہیاں ہو رہی تھی پہلے ان کوتاہیوں میں ڈیفینیٹلی کمی پیدا ہوتی ہے. انصار عباسی صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ وہ چیز ختم نہیں ہوتی. مثلا اگر عدالتیں کیا ہے کہ ملک میں لا قانونیت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے باوجود اگر لا قانونیت ہو تو یہ کہنا کہ چونکہ عدالتوں نے کہا تو پھر بھی لا قانونیت ہے، تو لا قانونیت کو جب اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا تو وہ جو ادارے ہیں جو محکمے ہیں وہ اپنی کچھ حد تک اصلاح ضرور کریں گے، اور اگر وہ اس چیز کو ریپیٹ کریں گے تو شیورلی عدالتیں پھر اس کا نوٹس لیں گی. لیکن یہاں پہ یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے پاکستان میں کہ یہ جو احتساب ہے اور یہ سیاست اور احتساب ہم نے اس کو آپس میں لازم و ملزوم کر دیا ہے. احتساب جو ہے اس میں سیاست کا کوئی عمل دخل ہی ہونا چاہیے اور احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے کیسز بنانے ہیں تو پھر تمام سیاسی پارٹیوں کے کیسز ایکولی ہونے چاہیے، لا سب کو اپلائی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ پک اینڈ چوز کریں اپنی مرضی سے، کبھی کسی پارٹی کے خلاف کیس نکال لیے، کبھی کسی پارٹی کے خلاف نکال لیے. کسی کو ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں اور شورلی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پنجاب کے ایک وزیر کو طلب کر لیا جائے کہ آپ نے ٹرانسفر پوسٹنگ جو کی ہیں اس میں بدنیتی شامل ہے، کیا یہ بھی نیب کے اختیارات کے زمرے میں آتا ہے؟ بالکل نیب کے اختیارات میں ایسی کوئی چیز نہیں آتی. سٹنگ منسٹرز کو، سٹنگ چیف منسٹرز کو اس طرح سے بلا لینا، یہ جب میں وہاں تھا تو میں نے بہت زیادہ اس پہ آواز اٹھائی تھی. میں نے تو یہ کہا تھا کہ کوئی گریڈ 20 کا بھی اگر کوئی افسر ہے اور وہ بزی ہے اور اس کی پبلک ڈیلنگ زیادہ ہے اور آپ نے کوئی انکوائری کرنی ہے تو آپ خود نیب کا جو 20 25 30 سال کا جو انویسٹیگیٹر ہے خود چل کے چلا جائے ایک بزرگ آدمی کے پاس، وہ زیادہ بزی ہے، اس کے پاس تو ایک انویسٹیگیشن ہے، ان کے پاس تو پتہ نہیں کتنی پبلک ڈیلنگ کے کام ہوتے ہیں. تو یہاں چیف منسٹر کو بلانا تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی ریٹ کو ختم کرنا ہے. کل کو پرائم منسٹر کو بھی بلا لیں گے، ساروں کو بلا لیں گے، تو یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو سکتی. اور یہ نیب کا جو ادارہ ہے یہاں پہ یہ کون سے لوگ، یہ کوئی سی ایس ایس کے ذریعے یہ سارے لوگ آتے ہیں، یہاں پہ سارا پک اینڈ چوز ہے. آپ نے سارا کچھ جو ہے پورا ملک جو ہے آپ ان کے ہاتھ میں اس طرح تو نہیں دے سکتے. خاص طور پہ محکموں میں جو ایک اتھارٹی ہے ایک چیف منسٹر کی یا ایک پرائم منسٹر کی، اس کو آپ اس طرح سے پھر کل کو چیف جسٹس کو بھی بلانا شروع کر دے گا 20-25 سال کا بندہ، پھر کسی اور کو بھی بلانا شروع کر دے گا، وہ تقدس نہیں رہے گا کسی آفس کا. ٹھیک ہے کنور دلشاد صاحب، اگر ہمارے اسی سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے تو جو اوپن بیلٹ کی بات کی جا رہی ہے اراکین سینٹ کے لیے، ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کا انتخاب بھی اسی اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوگا یا اس کا وہی طریقہ کار ماضی والا چلتا رہے گا؟ نہیں، ظاہر ہے کہ جو تمام سلسلہ جو ہے وہ آرٹیکل 226 میں ترمیم کی جائے گی تو پھر چیئرمین سینٹ کا بھی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا بھی جو ہے انتخابات جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کی بجائے
جیسے گورنمنٹ کی تجویز ہے، جیسے ہم نے تجویز یہ پیش کی ہوئی ہے کہ وہ ڈویژن کے ذریعے کی جائے، جیسے کہ پرائم منسٹر کا انتخاب ہوتا ہے اسی طرح سے، جیسے کہ صدر مملکت کا انتخاب ہوتا ہے اسی طرح سے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا ہونا چاہیے، تاکہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، اور سیکرٹ بیلٹ کے معاملے میں جہاں بے قاعدگی بے ضابطگی ہوتی ہے اس کا ازالہ ہو جائے۔ اس کے لیے صحیح آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو اوپن اپنا انتخابات کروائیں اور وہ ڈویژن کے ذریعے کروائیں۔ ہاتھ کھڑے کرنا تو درست نہیں ہوتا، لیکن ڈویژن کے ذریعے جیسے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کا ہوتا ہے، لیکن 2/3 میجارٹی حاصل کرنا موجودہ حکومت کے لیے مشکل ترین مرحلہ ہے۔ یہ تمام فیصلے جو ہیں اسی طرح اخبارات میں ہوتے رہیں گے، ہم پروگرام بھی کرتے رہیں گے، لیکن ہاں 2/3 میجارٹی حاصل کرنا حکومت کے بس میں نہیں ہوگا۔ اپوزیشن کے بھی تحفظات ہوں گے اور مزید معاملہ بڑھتے جائیں گے، اور مارچ جو ہے بہت نزدیک آ رہا ہے، اس میں یہ انتخابات جو ہیں یہ پرانے طریقے کے تحت ہی ہوگا جیسے کہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوتا ہے۔ چلتے قمر صاحب یہ بھی بتا دیں کہ یہ فارن فنڈنگ کیس کے راستے میں اب رکاوٹ کیا ہے؟ اس کی رکاوٹ بھی ہے کہ اب آج جیسے کہ میں نے ڈان میں رپورٹ پڑھی ہے، اس میں تو یہ لکھا ہے کہ بڑا سیریس معاملہ ہو گیا ہے، اور جو سکروٹنی برانچ جو ہماری الیکشن کمیشن کی جو سکروٹنی ہو رہی ہے، تو انہوں نے بھی جو الیکشن کمیشن کو جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں کہا ہے کہ 23 ایسے اکاؤنٹ ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نشاندہی کی ہے اور اس میں فارن فنڈنگ کا معاملہ آتا ہے، لیکن انہوں نے یہ تمام چیزیں جو ہیں جو کمپلیننٹ ہیں ایس اکبر بابر اس کو پیش نہیں کی، اس کو نہیں دکھائی۔ ان کا اپنا ایک معاملہ طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں سعودی عرب بھی شامل ہیں، امریکہ، برطانیہ اور بڑے ممالک شامل ہیں، اس لحاظ سے یہ معاملہ بڑا سیریس ہے۔ میرے خیال میں 1-2 ہفتے میں الیکشن کمیشن پاکستان اس کا فیصلہ کرے گا، اور الیکشن کمیشن پاکستان کی ساخ جو ہے وہ اسی فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے پر آئے گی سامنے۔ 6 سال سے یہ مقدمہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ہاں زیر غور ہے، کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، تمام اسٹے آرڈر بھی لیتی رہی ہے پی ٹی آئی، تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے یہ بڑا انتہائی سنجیدہ ہے، اور اس کے بڑے مضمرات اور سائیڈ افیکٹ جو ہے وہ بڑے اہم نظر آ رہے ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس میں ممنوع طریقے سے فارن فنڈنگ لی گئی ہے اور وہ واپس اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کرائیں، تو یہاں بھی پھر الیکشن کمیشن پاکستان کا ساکھ بچ جائے گی، لیکن پی ٹی آئی کی ساکھ جو ہے وہ مجروح ہو جائے گی، اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ ممنوع جو ہے جو بعض ملکوں سے جو لیا ہے جو کہ پروہیبٹڈ ہے، ممنوع ہے، اس سے جو ہے پی ٹی آئی کی ساکھ شدید مجروح ہو جائے گی، اور اس کا اچھا اثر عوام پہ بھی نہیں پڑے گا، سپریم کورٹ میں کیس چلے گا۔ قمر دل شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا۔ انصار باسی صاحب، عرفان قادر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔